السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے سورہ شمس کی 13 آیت کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم آخر کی جو 2 آیت باقی ہے اس کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر فا، کاف ذال زبر کذ، فکذ، ذال زبر ذا، فکذ۔ یہاں پر ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ فکذ، با واو پیش بو، فکذبو، ہا پیش ہو، فکذبوہ۔ فا زبر فا، عین زبر آ، فاع، قاف زبر قا، فاعقا، را واو پیش رو، فاعقروا، ہا الف زبر ہا، فاعقروہا۔ فا زبر فا، دال میم زبر دم، فدم، دال زبر دا، فدم دا، میم زبر ما، فدم دم، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، حامیم زیر ہم، علیہم، رابا زبر رب، با پیش بو، رب، حامیم پیش ہم، ربہم، با زیر بی، ذال میم زبر ذم، بیذم، با زیر بی، بذنبی، حامیم زیر ہم، بذنبہم۔ فا زبر فا، سین واو زبر سو، فسو، واو کھڑا زبر وا، فسوا، ہا الف زبر ہا، فسواہا، فکذبوہ فعقروہا، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا۔ اب یہاں پر 2 قاعدے آئے ہیں جو تھوڑا مختلف ہیں، اور اسے نارملی اظہار اور اخفا کا قاعدہ آتا ہے۔ تو یہاں 2 قاعدے آئے ہیں۔ پہلا ربہم، یہاں پر گنہ کر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ یہاں میم ساکن کے بعد با آیا ہے، جس کو ہم اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ جو میم ساکن ہے اس کے بعد اگر با آئے گا تو وہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں میم ساکن آیا ہے، اس کے بعد با آیا ہے، تو ربہم بھی، تو یہ ایک اخفاء شفوی کا ہوگا قاعدہ۔ اس کے بعد بذنبہم، یہاں پر قاعدہ جو ہوگا وہ ہے اقلاب کا۔ اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد با آئے، نون ساکن کے بعد با آئے تو ہم کو نون کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر ساکن آیا ہے تو یہاں پر چھوٹا موٹا میم لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ ہم نے نون کو میم سے بدل دیا، اب یہ نون نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بازو میں اس کے با آ گیا ہے، تو اس وجہ سے اس نون کو میم سے بدلنا پڑا۔ اب ہم جب پڑھیں گے تو بذن نہیں پڑھیں گے بلکہ بذنبہم، یہ اس طرح پڑھیں گے۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا زبر یا، ولا یا، خا الف زبر خا، ولا یا خا، فا پیش فو، ولا یخاف، عین قاف پیش عق، با کھڑا زبر با، عقبا، ہا الف زبر ہا، عقباہا،
ولا يخاف عقباها۔ اب اس میں تو کوئی قاعدہ نہیں آیا ہے، اوپر ایک اور قاعدہ ہے، یہاں بذنبہم فسواہا، ہم فسواہا میں بھی ایک قاعدہ آیا ہے، وہ ہے اظہار شفوی، یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں ہم کو بغیر گنہ کے پڑھنا ہے۔ جہاں میم آ جائے گا تو وہاں ادغام شفوی ہو جائے گا، میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو ادغام شفوی ہو جائے گا، میم ساکن کے بعد با آ گیا تو اخفاء شفوی ہو جائے گا، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ تو آج یہاں تک یہ مکمل صورت ہو گئی ہے، آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد والے سبق میں ہم اگلی صورت کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔